بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ نام سنتے ہی ہزاروں لاکھوں دلوں میں ایک عقیدت کا نور پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ایمان کی روشنی پھیل جاتی ہے، تصور میں سراپائے تقدس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک اور 6 رجب المرجب کا وہ سالانہ عرس آ جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع کرتے ہیں اور ان کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں۔ واللہ علم۔ تو جس در سے مانگا جانے والے خالی نہیں لوٹتے، جس مٹی پر ان کے قدم پڑ جائیں وہ مٹی بھی خزانہ بن جاتی ہے، اور جس فقیر کی جھولی ان کے سامنے کھل جائے اسے رب کی عطا خود بھر دیتی ہے۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں وہ کرامت جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان سخاوت کو آسمانوں تک بلند کرتی ہے۔ مدینہ منورہ جیسی نرمی اور بغداد شریف جیسی روحانیت لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں تشریف فرما تھے۔ دن کے وقت آپ عبادت، ذکر اور مخلوق کی خدمت میں مشغول رہتے، اور راتیں گریہ بازاری میں گزرتی۔ اسی شہر میں ایک فقیر رہتا تھا، خستہ حال، غربت کا مارا ہوا، مگر دل ایمان سے مالا مال۔ اس نے کئی لوگوں سے سنا کہ اجمیر میں ایک بزرگ آئے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے پاس جانے والوں کی قسمت بدلتی ہے۔ یہ سن کر وہ فقیر دل میں امید لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر سوچتا رہا، جیسا سنتے آئے ہیں کاش میری بھی نصیب جاگ جائیں، شاید آج میری جھولی بھی بھر جائے۔ جب فقیر خانقاہ پہنچا اور آپ کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر ہمت نہ تھی کہ اندر جائے۔ آپ نے باہر بیٹھے فقراء کو دیکھا تو اچانک نظر اس فقیر پر رک گئی اور مسکرا کر فرمایا، اسے اندر لے آؤ۔ یہ سوال کرنے نہیں بلکہ عطا پانے آیا ہے۔ فقیر حیران رہ گیا، اس نے تو اپنی زبان بھی نہیں کھولی تھی۔ فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پیار بھری آواز میں پوچھا، اے فقیر، کیا چاہتا ہے، دنیا یا دین؟ فقیر نے جواب دیا، غریب ہوں حضور، جو نصیب میں لکھا ہے وہی دے دیجیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک اس کی جھولی کے اوپر پھیلائی اور نہایت خشوع کے ساتھ دعا فرمائی، یا اللہ، تیرے اس بندے کی جھولی بھر دے، جس رزق کو تو نے میرے وسیلے سے تقسیم کرنا چاہا ہے وہ اس کو عطا کر دے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، فقیر نے اپنی جھولی میں وزن محسوس کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی اور دیکھا کہ اس کی جھولی میں سونے کے سکے، چاندی کے درہم، خوشبودار کھجوریں
اور اناج کے تھیلے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حیرت اور خوف میں چیخ اٹھا، یا خواجہ، یہ میں کیسے لے جاؤں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ ہم نے نہیں دیا، یہ رب کریم نے عطا فرمایا ہے، لے جا، اس سے اپنا گھر آباد کر اور شکر ادا کر۔ فقیر کا نصیب بدل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس فقیر کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ غربت ختم ہو گئی، گھر آباد ہو گیا، اور سب سے بڑا خزانہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ وہ آئندہ اپنی پوری زندگی میں ہر کسی کو یہی کہتا رہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ کرامت صرف دنیاوی دولت کا نہیں بلکہ روحانی فیاضی کا بھی اعلان تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا در ہمیشہ سے بخشش، عطا اور رحمت کا دریا رہا ہے۔ جو بھی خلوص نیت سے آیا وہ کبھی محروم نہ لوٹا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے ایک کرامت اور جڑا ہوا ہے۔ یوں تو بہت ساری کرامات آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، تو ہم سنتے ہیں اس کرامت واللہ علم۔ ایک دن ایک ایسا شخص آیا جو کئی سال سے کوڑھ کا مریض تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں زخموں سے بھرے تھے، لوگ اس سے دور رہتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولا، حضور، لوگ میرے قریب نہیں آتے، مگر میں جانتا ہوں آپ کا در رحمت کا در۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قریب بلایا، اس کے زخموں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ پاک تجھے صحت دے۔ جیسے لوہا آگ سے نرم ہوتا ہے ویسے ہی تیرے جسم کے زخم رب کی رحمت سے مٹ رہے ہیں۔ دعا ختم ہوئی اور آنکھوں کے سامنے اس کے جسم کے زخم خشک ہونے لگے، جلد صاف اور روشن ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک لمبی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس کوڑھ زدہ انسان کو یہ کرامت دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی اپنے ہاتھوں سے زخموں کو چھوتا، کبھی خواجہ غریب نواز کے رخ اقدس کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے زخموں کی طرف دیکھتا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا بے پناہ تاثر تھا۔ بے اختیار اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں اظہار عقیدت پیش کیا۔ شفا کے دربار خواجہ سے کبھی بند نہیں ہوئے۔ آج بھی لاکھوں بیمار صرف نیت اور عقیدت سے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے واپس صحت لے کر لوٹتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں دل ٹوٹا ہو وہاں اللہ کا کرم سب سے پہلے اترتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کے لیے یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔
ہم پھر ملیں گے ایک نئے بیان، ایمان افروز بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔